ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين مكين حنين كريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. نہایت ہی قابل احترام میزبان محفل، قاری القراء، استاد الحفاظ جناب قاری خادم حسین ذکی صاحب مدظ اللہ العالی، قبلہ سادات کرام سید پروفیسر سید امیر علی شاہ صاحب، جناب علامہ افتخار شریف الدین صاحب، دور و نزدیک سے آئے ہوئے معزز حاضرین و سامعین اور نقیب محفل، اللہ رب العزت کا بے پایہ کرم، لطف و احسان کہ جس نے ہم سب کو بغیر کسی ہماری ذاتی کاوش کے اپنے دامن کرم میں، اپنے دامن توحید میں، دامن رسالت میں اور دامن قرآن میں پناہ دے رکھی ہے. اللہ کریم جو آپ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی غلامی کی یہ نسبت سے یہ نعمت عطا فرما رکھی ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آج کی محفل اس میں شک نہیں ہے کہ قاری صاحب گوجرہ میں اور قرب و جوار میں، مضافات میں ماہرین قرآن پیدا کرنے میں شب و روز مصروف ہیں. اللہ پاک ان کی ان مسائی حسنہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے. اور آپ لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ بھی قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں. آپ قاری صاحب کے اس مشن میں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اپنی قلب اور روح کی جلا کا سامان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اور ان قرآن کے سائے میں چلنے والی اس محفل کو شرف قبولیت اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. قاری صاحب نے مجھے 25 منٹ دیے ہیں. یہ جو تمہید ہے یہ اس میں سے خارج ہے. تو چونکہ قبلہ شاہ صاحب نے مجھے تھاپڑا دے دیا ہے اس کو را کر، تو لہٰذا میں 30 منٹ پورے کروں گا انشاءاللہ. حاضرین عزیز وقار، جو آیت کریمہ 2 آیات میں نے مختصر ان کے کچھ حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو پہلی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لہٰذا یہ بات تو ذہنوں سے نکال دیں کہ کوئی اس کتاب پہ شب مارے گا، کوئی اس کتاب پہ حملہ آور ہوگا تو وہ اپنے کسی مذموم مقصد میں کامیاب ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ساری دنیا اگر قرآن چھوڑ دے، ساری دنیا چھوڑ دے، مسلمان بھی چھوڑ دیں، ساری دنیا چھوڑ دے، ویسے عملاً چھوڑے بیٹھے ہیں ہم، سارے لوگ چھوڑ دیں، لیکن میرے رب کے جو الفاظ ہیں وہ ایسی زمانے کی لوح کے اوپر ایسی مہر اور ایسا ٹھپا ثبت ہے کہ جسے دنیا کا کوئی فرماروا، دنیا کا کوئی سورما
اسے محو نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید اپنے نزول سے لے کے آج اور آج کے بعد میرے رب کا، کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور رب کا کلام میرے رب کی صفت ہے، اور صفت میرے رب کی محو نہیں ہو سکتی ہے کائنات سے۔ لہذا کائنات کی فکر پہ، کائنات کے علم پہ، کائنات کے ذہنوں پہ، نبض کائنات پہ میرے رب کا کلام ایسے لہروں کی طرح گردش کرتا رہے گا اور ہمارے خون کے اندر ارتعاش پیدا کرتا رہے گا، ہمارے ذہنوں کو جلا بخشتا رہے گا۔ اور جیسے اس کا چیلنج قبلہ شاہ جی 1400 سال 1470 50 سال پہلے چیلنج تھا، قاری صاحب وہ چیلنج کیا تھا؟ جب سب نے آ کے کہا یہ تو یہودیوں سے لیا گیا کلام ہے معاذ اللہ، یہ فلاں کا چربا لگ رہا ہے، یہ فلاں نے آیات لکھ کے آپ کو دے دی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا، اور چیلنج کیا تھا؟ محبوب ان سے ذرا کہہ دینا اگر یہ کلام ایسے ہی بن گیا ہے تو پھر ان سے کہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایسا کرو پھر اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ یہ ہے چیلنج، قرآن کا یہ چیلنج میرے دوستوں اور میرے بھائیوں ایک مسلمان کا ایمان مضبوط کر دیتا ہے، خدا کی قسم۔ اور میرے رب نے چیلنج کر دیا، اپنے محبوب کی زبان سے چیلنج کروا دیا۔ اچھا 1400 سال گزر گئے، بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے ماہرین۔ اگر آپ چلے جائیں عرب کے اندر تو لسانیات کے ماہر پیدا ہوئے، اگر آپ چلے جائیں عرب کے اندر آپ جامعۃ الازہر کو لے لیں، آپ ام القریٰ کو لے لیں، آپ مدینہ یونیورسٹی کو لے لیں، بڑے بڑے عرب شیوخ پیدا ہوئے جو عربی میں ید طولہ رکھتے ہیں، لیکن سب نے مل کر بھی یہ کوشش کی کچھ عرصہ پہلے کہ چلے ہم قرآن کی ایک آیت بناتے ہیں، ایک آیت بناتے ہیں۔ اب وہ آیت بنا کے لے آئے، اب آیت مثال یہی تھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس آیت کا انہوں نے اپنا، اس میں ندوہ کے علماء بھی تھے، عرب کے بھی تھے، کچھ اور 15-20 علماء تھے۔ جب یہ آیت کریمہ اس کا متبادل لانے کی کوشش کی، جتنے یہ الفاظ ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان 6 الفاظ کے برابر انہوں نے اس جیسی کوئی چیز تلاش کرنی تھی۔ انہوں نے اس جیسی چیز تلاش کرتے کرتے الفاظ اتنے کر لیے، لیکن جب اس کا نیچے معنی لکھنے لگے معنی قابو میں نہ آئے، پھر انہوں نے کہا اچھا نہیں، معنی قابو میں کرنے کے لیے الفاظ کو تھوڑا تبدیل کرتے ہیں۔ جب الفاظ کو تبدیل کیا نیچے معنی بگڑ گیا، لہٰذا ان کی سمجھ میں نہ آیا، تو سارے علماء نے یہ، یعنی انہوں نے صرف ایک صاف نیت سے ایک پریکٹس کی تھی کہ اگر آج ہم اس کی آیت بنانا چاہیں تو پھر کیا ہوگا۔ دوستان اجراکار، یہ چیلنج دیکھو، دنیا آج کی سائنس ایک 5 منٹ پہلے چیلنج کرتی ہے، 6 منٹ میں اس کا چیلنج جو ہے وہ چیلنج ہو جاتا ہے، چیلنج ہو جاتا ہے۔ ایک سائنسدان ایک نظریہ پیش کرتا ہے، دوسرا سائنسدان اٹھتا ہے کہتا ہے یہ نظریہ فیل ہو گیا جناب، اور یہ سائنس ہر دن جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، ہر لمحے تبدیل ہو رہی ہے، لیکن قربان جائیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہونے والی اس کتاب برحق پہ کہ جو چیلنج اس نے دیا وہ چیلنج آج بھی قائم ہے، اور کوئی مائی کا لال چیلنج کو قبول کر کے اس کا جواب دینے کی ہمت جیسے 1400 سال پہلے نہیں رکھتا تھا، وہ آج بھی اس کی جرت کوئی نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرما دیا کہ میں اس کا محافظ ہوں، میں نے اس کو نازل کیا ہے۔ خلافت بنو عباس کا دور تھا، مامون الرشید کے دربار میں یہودی آیا، یہودی کے ساتھ یہودی عالم تھا، یہودی عالم کے ساتھ محمود رشید کا ایک مکالمہ ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے۔ اس ڈائلاگ میں وہ بات کرتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو آیات ہیں، یہ جو آیات ہیں، یہ جو آیات ہیں، یہ تو لگتا ہے تورات سے لی گئی ہیں، یہ جو فلاں فلاں آیات ہیں یہ انجیل سے لی گئی ہیں۔ اس طرح ایک لمبا اس کا مکالمہ ہوتا ہے خلافت بنو عباسیہ میں۔ تو خیر اس کے سارے سوالوں کا جواب محمود رشید اور اس کے دربار میں جو علماء بیٹھے تھے انہوں نے اس کو جواب دیا۔ جب جواب دیا کسی حد تک وہ مطمئن ہوا بظاہر یا اندر سے، محمود رشید نے اسے اسلام لانے کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، اب تو تمہارے سوالوں کا جواب ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی میری تشفی نہیں ہوئی ہے۔ خیر وہ چلا گیا۔ 3 سال کے بعد محمود رشید کو پتہ لگتا ہے کہ وہ یہودی جو تھا وہ مسلمان ہو گیا ہے، یہودی مسلمان ہو گیا ہے۔ محمود رشید نے اس کو بلایا اور بلا کر اسے پوچھا
تم مطمئن ہو گئے تھے میرے سوالوں کے جوابات دینے سے، یہاں اس مجلس میں تم نے اسلام قبول نہیں کیا، باہر جا کے کیا تم کرتے رہے؟ کس چیز نے، قرآن کی کس چیز نے تمہیں متاثر کیا کہ تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا میں نے یہ کیا کہ میں نے قرآن مجید کے 3 نسخے لکھے، 3 نسخوں میں نے تورات سے کچھ چیزیں شامل کر دی. نہیں، پہلے اس نے کہا میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے، تورات کے 3 نسخے لکھے، لکھنے کے بعد اس میں کہتا ہے میں نے اپنی طرف سے من گھڑت آیات شامل کر دی تورات میں. اور پھر میں نے یہودیوں کے پاس کیا، میں نے کہا یہ دیکھو میں نے اتنی خوش خطی کے ساتھ تورات لکھی ہے، آپ خریدنا چاہیں گے؟ کہتا انہوں نے خریدی، لی، اور انہوں نے کہا آمنا صدقنا، آپ نے کیا خوبصورت تورات لکھی. کہتا پھر میں نے 3 اناجیل لکھی، 3 اناجیل لکھ کے میں عیسائیوں کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ دیکھیے میں نے کتنا خط سلس میں، خط کوفی میں کتنی خوبصورت میں نے اناجیل لکھی ہیں، انجیل لکھی ہے، آپ خریدنا چاہیں گے؟ ان کا لائیے دکھائیے. جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہتا وہ تینوں جو اناجیل تھی وہ خرید لی. اس کے بعد کہتا ہے میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے، اور 3 نسخے لکھنے کے بعد میں نے اس میں کچھ بعض جگہوں پہ تحریف کر دی، بعض آیات کو اپنی طرف سے عربی ملا کے اس میں لکھی. تو کہتا میں مسلمانوں کی دکان پہ چلا گیا اور میں نے ان سے کہا بغداد میں نے کہا یہ میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے ہیں، میں تو ہوں یہودی لیکن میں نے لکھی، آپ مجھ سے خریدیں گے؟ انہوں نے کہا جی دکھائیے ذرا. کہتا انہوں نے جب 3 نسخے دیکھے، انہوں نے کہا ایک حافظ کو دیا، دوسرا دوسرے حافظ کو دیا، تیسرا تیسرے حافظ کو دیا. جب وہ سارے نسخے دے دیے، 3 نسخے پڑھنا شروع کیے تو انہوں نے دیکھا حفاظ کہنے لگے، حفاظ نے اس کے اوپر کیا لگا دیا؟ چیک لگا دیا، چھاننی لگ گئی حافظوں کی. انہوں نے کہا جی فلاں جگہ پہ آیت نہیں ہے، یہاں کچھ اور مجہول قول شامل کیا گیا، یہاں بھی یہ قرآن نہیں ہے، یہ کسی کی بکواس ہے جو یہاں درج کر دی گئی ہے، یہاں بھی قرآن نہیں ہے، یہاں بھی قرآن نہیں، یہاں بھی قرآن نہیں. کہتے میں قربان اس قرآن پہ، اس قرآن کے اندر ایسی چھاننی لگی ہوئی ہے کہ مجھے ان حافظوں نے کہہ دیا یہ ہمارا قرآن نہیں ہے، اس کو آپ لے جاؤ، ہم نہیں خریدتے، ہم 1 روپیہ بھی اس کا دینے کو تیار نہیں ہیں. کہتے قرآن کی حقانیت نے کہ مسلمانوں کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے، دنیا لاکھ اس کی تحریف کر لے، لیکن جو میرے رب نے نزول قرآن کے بعد اس کا فیض حافظوں کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے، دنیا سے سارے پریس بھی ختم ہو جائیں، دنیا سے سارے کے سارے ادارے ختم ہو جائیں، لیکن حافظوں کے سینے سے قرآن کو محو نہیں کیا جا سکتا. عزیزِ گرامی قدر، اس نے کہا یہ وہ چیز تھی حفظ جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. عزیزِ گرامی قدر، یہ قرآن کی حقانیت آج کے دور میں قاری صاحب کی تبیان القرآن میں منہ بولتا ثبوت ہے. آج آپ اس کی مشق یہاں بھی کر سکتے ہیں، کسی اور ادارے میں جا کے کر سکتے ہیں. لہذا کبھی اپنے آپ کو کسی کمپلیکس کا شکار نہ کیا کریں، احساس کمتری میں نہ ڈوبا کریں. آپ کی کتاب آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسد کا شکار 2 ہستیاں ہیں، ایک آپ کا قرآن، ایک آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کیوں حسد کا شکار ہے؟ قرآن سے لوگ حسد کیوں کرتے ہیں؟ جب دلائل، حضرت قبلہ شاہ جی مفکرین لکھتے ہیں جب دلائل کی زبان ختم ہو جائے تو انسان لڑنے پہ آ جاتا ہے. جب دلائل ختم ہو جائیں تو پھر انسان لڑتا ہے. اب قرآن کی دلائل کے سامنے کوئی ماں نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو قرآن کے سامنے ٹک سکے. لہذا جب قرآن کے سامنے ایسا نہیں تو پھر معاذ اللہ کبھی اس کو جلانے کی جسارت کرتے ہیں، کبھی وہ اس کو بہانے کی اجازت کرتے ہیں، صلاۃ کرتے ہیں، کبھی وہ اس کو مختلف طریقوں سے معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے رب نے اتنے انتظامات کر دیے ہیں حفاظت قرآن کے کہ قیامت تک یہ قرآن ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہمیں اپنے ساتھ ایسے لے کے چلتا رہے گا. پہلی بات تو یہ جو میں نے قرآن کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی. اور قرآن مجید یہ تو میں نے آپ کو اس کا ایک بوجھ ذاتی پہلو آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے ذرا ہم نے اس کے ساتھ کیسے جڑنا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اب یہ ہے مقصد قرآن یا مقصد نزول قرآن کہ آپ نے اس کے ساتھ جڑنا کیسے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب اس میں ایک لفظ بڑا ہی شاندار ہے جو آپ قابل توجہ ہے، وہ ہے تلوّن یعنی تلاوت. فرمایا جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جو ہم نے کتاب نازل کی ہے یہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں، اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. تلاوت کا لفظ ہے تلوف، تلاوت سے نکلا ہے. اچھا یہ 2 لفظ ہیں، اگر آپ اس کے عربی لغت میں جائیں تو یہ لفظ یا تلون سے نکلا ہے یا تلوفن سے نکلا ہے. تے لام واو، تے کے نیچے زیر کے ساتھ
یا تے کے اوپر پیش کے ساتھ، تلون یا تلون، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب ذرا معنی دیکھیے دوبارہ، فرمایا قرآن مجید کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ گویا وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے یہ قرات ہی پھر کیا ہے؟ تلاوت اور قرات میں فرق کیا ہے؟ بھئی ہم کہتے ہیں قرات ہو رہی ہے قاری صاحب، ہم کہہ رہے ہیں تلاوت۔ اللہ نے یہاں قرات کا لفظ استعمال نہیں کیا، الذین آتیناہم الکتاب یقرؤ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یتلو کا لفظ استعمال کیا کہ وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ گویا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اچھا قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے بظاہر پڑھنا، لیکن پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے بھی چل رہے ہیں، جبکہ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ یتلونہ حق کا تلاوت ہی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو تلون کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اچھا کسی کے پیچھے چلنا جسمانی طور پہ ہوتا ہے، جسمانی طور پر پیچھے پیچھے چلنے کو تلون کہتے ہیں۔ اب قرآن آپ سے صرف قرات کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی آپ قاریوں سے قرآن سنیں گے وہ قرات ہے، وہ تلاوت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پھر وہ کیا ہے؟ تلاوت نہیں ہے۔ میں کہوں گا وہ تلاوت تب بنے گی جب آپ اس کے مفاہیم کے اوپر غور و فکر کریں گے، وہ تب تلاوت بن جائے گی۔ پھر قرات سے اگلا درجہ تلاوت کا آتا ہے۔ اگر آپ صرف سنتے ہیں، انہوں نے یہاں پڑھا آپ نے سن لیا، اسے قرات قرآن کہتے ہیں، یا آپ نے قرات کا سماع کیا ہے، لیکن تلاوت کا سماع تب کہلائے گا جب آپ اس کے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کریں گے۔ حق کیسے ادا ہوگا؟ کہ اگر قرآن مجید میں جب آپ اس کی تلاوت کریں الحمدللہ رب العالمین، الحمد پڑھا تو پھر آپ کو حمد کا معنی جو ہے اس پہ آپ غور و فکر کریں۔ اگر قرآن پاک میں آیات خوشخبری آ رہی ہیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ اگر کوئی عذاب کی آیات آ گئی ہیں آپ کا دل پگھل جائے۔ اگر قرآنی تباہ شدہ قوموں کا ذکر ہے آپ اللہ سے پناہ مانگنے والے بن جائیں۔ اگر کہیں جنت کی بشارت کا ذکر قرآنی آیات میں آ رہا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی یہ ہے وہ چیزیں کہ قرآن کے مقامات کے پیچھے پیچھے چلنا، اسے تلون یا تلاوت کہا جاتا ہے۔ اب اللہ ہمیں تلاوت کے مقام پہ کھڑا کر رہا ہے، اللہ ہمیں صرف قرات کے مقام پہ کھڑا نہیں کر رہا۔ فقط قرات سے ہمارا بیڑا پار نہیں ہونا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، تلوف اور تلاوت سے، کیوں اس کا معنی پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اگر ہم قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اسی ذیل میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بھی جوڑتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع کے آخری حصے پہ آتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ والد گرامی شیخ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ایسے والد سارے جہان کو نصیب فرمائے، ایسی تربیت اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے۔ تو اقبال صاحب روزانہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے قرآن پاک۔ تو شیخ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بالیا کی پڑھدا پیاں، پنجابی میں بولتے تھے، بالیا کی پڑھدا پیاں، ابا جی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ ٹھیک، چلے بیٹا کوئی وقت آیا تو پھر کوئی بات کریں گے اس کے اوپر، ایم ڈی صاحب تشریف فرما ہے تو کوئی موقع آیا تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے ابا جی، سیالکوٹ میں رہتے تھے، کچھ دن گزرے، بالیا کی پیا پڑھتا آج؟ ابا جی اس دن بھی تو دسیا جی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اچھا تلاوت کر رہے ہیں، چلو کوئی موقع آیا تو پھر کوئی تلاوت دے حوالہ نہ بیٹا کوئی گل کریں گے تیرے نام۔ ابا جی ٹھیک۔ تیسرا دن کچھ چند دن پھر گزرے، بالیا کی پیا پڑھتا؟ وہ پیار سے کو بالا کہتے تھے، اقبال کو بالا۔ اب اقبال کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا کہ ابا جی ایک ہی بات بار بار پوچھے جا رہے ہیں، کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، اور کیا ہے کہ لارا لگا کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا کوئی ٹائم آیا تو بتائیں گے آپ کو ادریسا۔ تو اس دن اقبال صاحب نے روک لیا، ابا جی آج میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، مجھے آپ بتائیے کہ وہ جو بات آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ کیا ہے۔ کہا بیٹا بیٹھو بیٹا، آپ نے کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں نا؟ جی ابا جی میں کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کوئی سمجھ بھی آئی ہے آپ کو اس میں سے؟ کبھی کوئی سمجھ بھی آئی ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں ابا جی ظاہر عربی ان کو آتی تھی اقبال صاحب، اور وہ جی سی جو یونیورسٹی آج ہے اس وقت جی سی کالج تھا، یہ اس میں عربی کے پروفیسر تھے۔ کون؟ علامہ اقبال، پڑھا ہوا فلسفہ، انگریزی بابو، پڑھاتا عربی تھا، سبحان اللہ۔ تو اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کہتے بیٹا اس کے معنی جو ہیں، ہاں ابا جی اس کے معنی کا مجھے پتہ ہے، اس میں سے کہتے بیٹے قرآن مجید
نے کبھی تمہارے ساتھ اپنے نزول کے بارے میں بات کی ہے؟ قرآن نے تمہارے ساتھ کبھی بات کی ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ بات کی، البتہ میں اس کو پڑھتا ضرور ہوں، تلاوت تو کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں بیٹا یہ جو قرآن ہے نا، یہ تب تک اپنا دامن آپ پہ منتقل نہیں کرے گا، تب تک اپنا باطن تمہارے باطن کے ساتھ نہیں جڑے گا، جب تک اسے تلاوت کرتے ہوئے تمہاری وہ کیفیت نہ بن جائے جب قرآن کا نزول سینہ مصطفیٰ پہ ہوتا تھا۔ اور سینہ مصطفیٰ کی جو کیفیت بنتی تھی بیٹا، جب تم قرآن کی تلاوت کرو، جب تک تمہاری وہ کیفیت نہیں بنے گی بیٹا، قرآن اپنے باطن کے ساتھ تمہیں جڑنے نہیں دے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے پھر میں نے یہ شعر پڑھا، تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب۔ اقبال کہتا ہے قرآن ضمیر پہ نازل ہو تو پھر قرآن اپنا باطن دیتا ہے، تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب۔ گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، امام رازی 30 جلدیں لکھ گئے، صاحب کشاف نے 5-6 جلدیں لکھ دی، بڑی تفسیریں، فنی تفسیریں، سائنسی تفسیریں، لیکن کہتے نہیں وہ راز میرا بیٹا نہیں ملے گا ان کو۔ وہ راز کب ملے گا؟ جب تیرے ضمیر پہ قرآن کے نزول پڑھنے کے وقت وہ کیفیت بن جائے جب سینہ مصطفیٰ پہ اس کے نزول کے وقت کیفیت ہوا کرتی تھی۔ حاضرین گرامی قدر، اسی لیے اقبال فرما گئے پھر گر تمی خانی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن، اگر تو مسلمان عزت کے ساتھ مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو پھر دامن قرآن میں پناہ لیے بغیر تجھے عزت نہیں مل سکتی ہے۔ میری گفتگو کا آخری حصہ آج کی جو اس محفل کے حوالے سے میں نے یہ قرآن کی گفتگو کرنی تھی، اب آخری حصہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ محفل اپنے اندر اس کے دامن میں 2 نعمتیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو سورہ آل عمران کی میں نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یہ آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کیا لوگو اے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے، اپنی امت کو کہہ دیجئے، یہ امت کو خطاب ہے، یہ ہمیں خطاب ہے، اگر تمہیں اللہ سے دعوی محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، دعویٰ کلیم کر رہے ہیں ہم کیا؟ ہمیں اللہ سے بڑی محبت، اللہ سے بڑا پیار ہے، اللہ سے بڑا پیار ہے۔ اللہ نے ایک ہی نسخہ دے دیا فاتبعونی، کہا پھر ایسے کرو، اس کا حل سادہ سا ہے، بڑا سمپل سا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، بس سادہ سی بات ہے، اتباع کر لو میرے رسول کی، پھر آپ دعوی محبت میں سچے ہو گئے، اور اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر خدا تمہیں اٹھا کے مقام محبوبیت پہ فائز کر دے گا، یحببکم اللہ کی مسند تمہیں عطا فرما دے گا۔ اب یہاں میں 3 سٹائل جو ہیں وہ علامہ اقبال کے پھر کوڈ کر کے اجازت چاہوں گا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں اکثر جب ہمارا یہ میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاں 2-3 طرح کے لوگ جو نا وہ فوراً بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنے سال 63 سال حضور حیات رہے، 30 سال خلافت راشدہ رہی، اتنے سال 250 سال خلافت بنو امیہ رہی شاہ صاحب، 550 سال خلافت بنو عباس رہی، اتنے سال اتنے سال فاطمیز رہے، اتنے سال جو ہیں وہ بنو امیہ وہاں اسپین میں رہی، تو یہ اتنے سارے سال ہیں، اتنے سالوں میں ہمیں کہیں یہ میلاد کا اور 12 ربیع الاول کا یہ سارا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ اس امت کی محرومی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ جب بھی 12 ربیع الاول آئے گا یہ امت اس طرح کی چیزوں میں الجھ جاتی ہے۔ اللہ کی بندو، بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کبھی محسنوں کو بھی کسی نے بلایا ہے؟ یار کبھی محسنوں کے اوپر بھی کوئی جھگڑا کرتا ہے؟ کوئی اپنی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، تو کوئی اپنے محسنوں کو بلاتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، ہم پہ احسان کیا۔ جی قبلہ سید سہیل شاہ صاحب مدد الہلالی ہماری اس بزم کی رونق بنے، خوش آمدید۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنا پیارا محبوب ہمیں دیا منن کا،
منن کا ایک ایسا لفظ ہے قرآن میں، اگر آپ اس کے اندر اتریں تو مننا صرف 2 لفظ سے اس کی تشریح پہ جائیں. ہم ڈاکٹر ہیں نا جی، ڈاکٹر جب کوئی مریض بنتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہم کرتے ہیں؟ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں. ڈاکٹر شاہ صاحب تو فرسٹ ایڈ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. اگر اس سے اللہ نہ کرے کوئی ایسی اٹیک ہو گیا جو کوئی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے ایک فرسٹ ایڈ دیتا ہے. منن کے 2 معنی ہیں. منن کے 2 معنی ہیں. منن کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو عارضی طور پر راحت پہنچانا، یہ منن کا ایک معنی ہے. اور دل کی طاقت کو منن کہا جاتا ہے، دل کی قوت کو منن کہا جاتا ہے. کسی کے دل کو عارضی طور پر ایک ریلیف دے دینا، یہ منن ہے. اور اس کے بعد کسی کو مستقل ایسا ریلیف دینا کہ پھر بیماری دوبارہ نہ لگے، یہ منن کا دوسرا معنی ہے. اب محمد مصطفیٰ مجھے اور آپ کو مل گئی. اللہ نے یہاں لفظ کیا فرمایا؟ منن. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے مومنوں پر. اب ایک تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وقتی طور پر ریلیف کیا ملا کہ اس دور کے جتنے بھی مظلومین تھے، محرومین تھے، مطلقین تھے، اللہ پاک نے ان کو ریلیف دیا. اور وہ ریلیف اس وقت تو عارضی لگ رہا تھا کیونکہ ظاہر کافروں کا زور تھا، مشرکین کا زور تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو عارضی ریلیف تھا وہ استقلال میں بدل گیا. اور وہ دل کی پھر ایسی قوت آئی کہ پھر چند صحابہ ہزاروں سے لڑ گئے. چند صحابہ ہزاروں سے لڑ گئے. کیوں؟ اب دل کے اوپر منن کا فیضان جاری ہو گیا تھا. اب وہ منن اس برگو بار آگے تھے، پھول کھل اٹھے تھے اس منن کے درخت کے اوپر اور پھل لگ چکے تھے. کہیں محبت کا پھل تھا اور اسی میں کہیں بلال آ گئے، کہیں اویس آ گئے، کہیں خبیب آ گئے، کہیں مولا علی شیر خدا آ گئے، کہیں سیدنا عثمان غنی آ گئے، کہیں سیدنا عمر فاروق آ گئے، کہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر آ گئے. بات یہ ہے یہ سارے منن کا فیضان ہے سارے کا سارا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگی یا رسول اللہ بعض دفعہ میں نے 1-2 بار تورات کی اور یہودیوں سے کچھ چیزیں سنی ہیں تو بعض دفعہ دل کر رہا اس کو لکھنا لیا کریں. اور میرے رسول جلال میں آ گئے. کہا عمر کوئی شک ہے مجھ پہ؟ کہا یا رسول اللہ شک نہیں. کہا وہ ایسی باتیں مجھے میرے کریم آقا کیا فرماتے ہیں؟ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر آج کسی وقت موسیٰ علیہ السلام نزول جلال کر لے، خدا کی عزت کی قسم وہ بھی میرے ہی امتی بن کے آئیں گے. آج ہی اگر مدینہ میں موسیٰ علیہ السلام آ جائے تو زیوکار حاضرین یہ منن کا فیض ہے سارے کا سارا. آج ہم سارے منن کے درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اقبال صاحب کی وہ 3 پیغامات جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آج کی اس بزم کی مناسبت سے. اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگوں اس موقع پہ جھگڑے نہ شروع کیا کرو. جب 12 ربیع الاول آئے نا اور تمہارے پاس اس احسان کا بدلہ چکانے یا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں اور تم جھگڑنا شروع کر دیتے ہو. لکھا کہاں ہے بھائی؟ کس نے کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اچھا دوسرا وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اعتراضات وہ کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک چکھا نہیں ہے، جن کو ٹیسٹ نہیں لگا ہے، جن کو محبت نہیں آئی ہے، جن کو حضور سید عالم کی کچہری میں اس کا ذوق نصیب نہیں ہوا ہے، وہ اعتراضات کرتے پھر رہے ہیں. لیکن جن کو ذوق نصیب ہو جاتا ہے وہ پھر جا کے کوئی شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھے کہ وہ کیوں یہ 12 ربیع الاول منایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے پوچھ لے وہ کیوں مسجد میں بیٹھ کے مجلس کر رہے ہیں اور حضور کا احسان اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا رسول ہمیں دے دیا. مجھے بتائیے ایسی مجالس میں ہم آج بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قرآن دیا اور تو نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا شکر گزار ہے. تو اقبال فرماتے ہیں جو ایسی محافل اور مجالس ہوتی ہیں اس میں 3 کام ہونے چاہیے. 3 کام. نمبر 1 اقبال در حقیقت آپ کو پتہ جوڑنے والے تھے، توڑنے والے تھے نہیں. وہ کہتے ہیں یہ امت 3 طریقوں سے اپنے نبی سے جڑ سکتی ہے. 3 طریقوں سے. نمبر 1 پہلا طریقہ یہ ہے
کہ اس امت کو ہر وقت آپ درود و سلام پہ لگاؤ، درود اور سلام پہ لگاؤ۔ کیوں؟ درود اور سلام میری گپ شپ سے، میری جو عام روزانہ کی گپ شپ ہے اس سے کروڑ مرتبہ اعلیٰ چیز ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں اپنی گپ شپ چھوڑو، اپنے محبوب کو یاد کرو، اور اس کی یاد کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرو۔ وہ کہتے ہیں ایک کام آپ کی ان محافل میں یہ ہونا چاہیے، اور پھر کہتے ہیں اس محافل سے رواج پاتے پاتے جب گلیوں میں بازاروں میں آپ چلو تو گلیوں بازاروں میں چلتے چلتے آپ کے لبوں پہ آپ کے محبوب کا نام ہونا چاہیے۔ یہ درود بازاروں میں، گلیوں میں، کاروبار میں، وہاں بھی آپ کے محبوب کا نام آپ کے لبوں پہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں حضور کا مقصد بعثت آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے، مقصد بعثت۔ اور وہ مقصد بعثت کیا ہے؟ وہ یہ حدیث پاک وہاں نقل کرتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ حضور فرماتے ہیں میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اخلاق کیا ہے؟ نظام شریعت ہے، ٹوٹل پورا نظام شریعت۔ اس میں سیاست بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اس میں ایجوکیشن بھی ہے، اس میں آپ کی معاشرت بھی ہے، اس میں خان کی زندگی بھی ہے، اس میں آپ کی تجارت بھی ہے۔ تو فرمایا یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بھی اپنے محبوب کے ارد گرد گھما دو، اور کہتے ہیں ایسی مجالس میں حضور کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کرو۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں قبلہ شاہ صاحب کو، ذکی صاحب کو تو میں پہلے ایک دو مجالس میں ذکر کر چکا ہوں۔ میں پچھلے سال جاپان سے ہو کے آیا، میں اس کی 70 مثالیں ہر جگہ دے چکا ہوں، لیکن آج آپ کو ایک نئی مثال ان کی دیتا ہوں۔ میں 11 دن جاپان میں رہا، ہم ٹوکیو یونیورسٹی میں بیٹھے تھے، تو میں نے جاپان کے تقریباً ہم 2-3 شہروں میں گئے، تو یقین کریں ان کا ہر جو 70 سال کا بابا تھا وہ بھی تیزی سے بھاگا جا رہا ہے، ایکٹیو ہے، اور ان کا 15 سال کا نوجوان وہ بھی ایکٹیو ہے۔ اچھا، اور ان کے جسم اتنے ہیں جیسے فوٹو کاپی مشین سے نکالے گئے ہیں، بالکل سلم سمارٹ۔ شاہ صاحب تو ماشاءاللہ، شاہ صاحب کے تو 3-4 بن جائیں گے جاپانی جو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے سلم سمارٹ کیوں ہیں، اس کا راز کیا؟ کھانا آپ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو شاہ جی وہ کہنے لگے ہوپی ہارا ہاؤ، ایک جیپنی ٹرم ہے ان کی، ہوپی ہارا ہاؤ۔ میں کہ یہ کیا ہے جی ہوپی ہارا ہاؤ؟ کہتے ہیں ہمارے سلیبس میں لکھا ہوا ہے، ہوپی ہارا ہاؤ سلیبس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے پیٹ میں 20% بھوک رہ جائے تو کھانے دسترخوان سے آپ اٹھ جاؤ۔ اب اللہ کی عزت کی قسم وہاں بیٹھ کے جب اس نے یہ بات کی، مجھے اپنے کریم آقا یاد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے کرو، ایک پانی کے لیے کرو، ایک کو خالی چھوڑو ہوا کے لیے۔ اور انہوں نے کیا کہا، یہ وہ جاپنی، میں نے ان کو بتایا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے۔ اب آگے سے اس نے کیا مجھے بات کر کے شرمندہ کر دیا، کہتے میں نے کہا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آپ جس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آگے سے مجھے کہتا ہے اس پہ پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے، آپ کا پیٹ کیوں باہر کو نکلا ہوا ہے؟ شرمندہ کر دیا اس نے مجھے، کہتے اس پہ آپ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ میرے پاس کوئی لفظ نہیں تھا، میں کیا جواب دیتا ہوں؟ جاپان کے پچھلی ایک محفل میں میں نے کہا تھا پورے جاپان میں پچھلے 30 سالوں سے چوری نہیں ہوئی ہے۔ لاکھ ین سامنے سڑک پہ پڑا ہو، ان کے ہاں ایک امانت خانے بنے ہوئے جاپان کے اندر، وہ پیسے امانت خانوں میں چلے جائیں گے اور پھر اپنی کو نشانی دیتا ہے، دے کے وہاں سے لے سکتا ہے پیسے۔ پورے جاپان میں صفائی اتنی زیادہ ہے جتنی میرے خیال میں میرے کپڑے بھی اتنے صاف نہیں جتنی ان کی سڑکیں صاف ہیں۔ یہ ہم نے ان سے پوچھا، کہتے ہمیں ہمارے سلیبس میں لکھ دیا گیا ہے کہ صفائی ہے تو آپ کی عزت ہے، صفائی ہے تو آپ ہائیجینکلی مضبوط رہیں گے، جراثیم آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ لیکن جس نبی کی امت کے اوپر یہ نازل ہوا تھا کہ الطہور شطر الایمان، اس نبی کی امت جو ہے جگہ جگہ ریپر بھی پھینکے گی، گندگی بھی پھینکے گی، غلاظت بھی پھینکے گی، لوگوں کے راستے بھی روکے گی، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ اقبال بتا رہے ہیں، اقبال کہتے ہیں اپنے نبی کی سیرت لوگوں کے سامنے رکھو، اسوہ لوگوں کے سامنے رکھو، مقصد بعثت لوگوں کے سامنے رکھو۔ اگر مقصد بعثت سامنے نہیں ہے تو پھر اپنا جواب تیار کرو جو آپ نے اپنے رسول کو جا کے جواب دے رہے ہیں۔ اور آخری بات اقبال کیا فرماتے ہیں؟ آخری بات وہ کہتے ہیں یاد رسول میں اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرو۔ یاد رسول میں یہ کیسے قائم ہو سکتی ہے یاد رسول؟ یاد رسول ایسے قائم ہو سکتی ہے کہ میرے رسول کھانا ایسے کھاتے تھے،
میرے رسول پانی 3 سانسوں میں پیتے تھے، میرے رسول کسی سے لڑتے نہیں تھے، میرے رسول لڑنے والوں کی صلح کروا دیتے تھے۔ اقبال فرماتے ہیں عرب کے اندر ایک ٹائم تک شادی رواج رہا، عرب کے اندر جب بھی 2 مسلمان لڑتے تھے نا عربی، تو تیسرا بولتا تھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ یہ جملہ جیسے ہی کانوں سے ٹکراتا تھا لڑنے والے چھوڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ عربوں میں یہ رواج رہا، اور میں 2015-16 میں ترکی گیا، اگر اللہ آپ کو لے جائے وہاں حضرت میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یعقوب یہ منصاری کا مزار جو ہے، مزار پرانوار، وہ وہاں پہ ہے۔ اچھا ہم ترکوں کے ساتھ وہاں مزار پہ حاضری دے کے واپس آ رہے تھے، تو ایک ترک دوست مسٹر حقان تھے ہمارے ساتھ، وہ کہتے میں آپ کو ترکوں کا ایک وصف بتاؤں، میں کہتی بتائیے۔ کہتے آج ترکوں کے اندر اگر 2 ترک آپس میں لڑ پڑیں تو ہم آگے سے لفظ بولتے ہیں، اچھا ہم حضرت بولتے نا، حضرت ابو بکر صدیق، وہ حضرت کا لفظ نہیں بولتے، وہ سلطان کا لفظ بولتے ہیں، سلطان۔ مطلب حضرت ابو ایوب انصاری ہم کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، وہ حضرت کا لفظ نہیں بولتے، وہ کیا بولتے ہیں؟ سلطان۔ اچھا وہاں بے نہیں ہے، وہاں پے ہے، تو وہ پے کے اس جگہ پہ پے بولتے ہیں، سلطان ایوب، ایوب کو ایوب کہتے ہیں، وہاں بے نہیں ہے ترکی زبان میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی 2 ترک آپس میں لڑے اور درمیان میں تیسرا ترک آ کے کہہ دے سلطان ایوب، کہتا خدا کی قسم ترکی میں وہ لڑائی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ آج بھی یہ فیض ترکی میں جاری اور ساری ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہمارے پاس ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی ہم سیرت کی یہ 12 دن ہم نے جشن منائے ہیں، ہم نے ریلیاں نکالی ہیں، میلاد نکالے ہیں، اس کو کچھ تھوڑا سا اپنے عمل کا حصہ بنائیے۔ آج سے اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے کہ اگر آج آپ کے درمیان لڑائی ہو جائے اور آپ کے سامنے کوئی درود پاک پڑھ دے اور اس کو رواج دیں اپنے معاشرے کے اندر، یہ گوجرا میں ہم اگلے سال سے ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لڑائیاں ختم ہوتی ہیں ہماری کہ نہیں ہوتی۔ گھروں کے اندر لڑائیاں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن بات یہ کہ یاد رسول کو سینے میں آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میری گفتگو اپنے اختتام پہ پہنچی اور آخر پہ میں شعر سنانا چاہوں گا ریاض چودھری صاحب کا، جو منہاج القرآن سے وابستہ اور منہاج القرآن کے اندر رہتے ہوئے بہت خوبصورت انہوں نے کلام لکھے، اور ان کا وہ شعر ہر زبان پہ عام ہو گیا۔ اور جب شاہ جی انہوں نے یہ شعر بولا، میں تھوڑی سی تاریخ چونکہ اس محفل میں شامل حاضر تھا، تو جب یہ شعر بولا، جب میں آپ کو سناؤں گا، تو حضور شیخ الاسلام نے شعر سنا تو آپ کی کیفیت جو ہے وہ کچھ اور ہوئی، اور ایسی کیفیت بنی کہ حضور شیخ الاسلام نے اپنے جوتے اتار دیے، اور یہ شعر سن کے ریاض حسین چودھری سے کہا میرے جوتے پہن لو۔ اپنے جوتے ریاض حسین چودھری کو ہمارے سامنے پہنا دیے، کہا ان کو پہن لو، اور پہن کے کہا اب سٹیج پہ آؤ، کہا اب جو دوبارہ شعر پڑھو، اور حضور شیخ الاسلام ننگے پاؤں رہے تب تک، اور جوتا ان سے لیا نہیں، وہ جوتا بھی ان کو گفٹ کر دیا، کہا جی جوتا، اور وہ شعر کیا تھے؟ انوار سرمدی کے خزینے میں لے چلو، انوار سرمدی کے خزینے میں لے چلو، امواج دل پہ بہتے سفینے میں لے چلو، بیمار عشق محمد ہے ریاض، بیمار عشق محمد ہے ریاض، انگلی پکڑ کر اس کو مدینے میں لے چلو، انگلی پکڑ کر اس کو مدینے میں لے چلو۔ تو یہ شعر بولا اور ہزاروں کی تار ہونے شروع ہو گئے حضور شیخ الاسلام۔ اور آخر پہ میں ہمیشہ ہر محفل میں پڑھتا ہوتا ہوں بابا خادم حسین صاحب کا شعر، جو ان کو پسند تھا، اور وہ میں نے طرز کے ساتھ پڑھنا ہے، چونکہ قاری صاحب نے میرے پہ ٹائم میرا پورا کرنے کا اشارہ کر دیا ہے، یعنی اوپر ٹائم نہیں لیا قاری صاحب۔ ڈھونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے، ڈھونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے، آقا دے بیماراں نوں بیمار رہن دے، تتیاں ہواواں سانوں مار چھٹیا، تتیاں ہواواں سانوں مار چھٹیا، کملی دے تھلے ساڈی ٹھار
سونیا میں منگی دانی تاجداریاں سونیا میں منگی دانی تاجداریاں اپنے بوہے دا چوکی دار رہن دے تو اپنے بوہے دا چوکی دار رہن دے آقا دے بیماران بیمار رہن دے۔ دو صدارت کرام میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، ان کو میں غلطی سے اور کوئی ہے تو مجھے پتہ نہیں، ان کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ ہماری گواہی دیں گے کہ ہم اسی در اقدس کے نوکر ہیں، اسی در اقدس کے کتے ہیں، اسی در اقدس کے زگ ہیں، اسی آل رسول کے منگتے ہیں، اسی آل رسول کی درخواست کرتے ہیں کہ اس کے صدقے میں ہماری خالی جھولیاں اور یہ نسبت ہمیں نصیب رہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، اپنا کچھ نہیں، یہ صحابہ کا فیض ہے، آل رسول کا فیض ہے۔ تو آپ دونوں اس محفل میں بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کو گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں، ان سب دوستوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے، بس ایک ہی ہماری گزارش ہے کہ ہمیں ہماری چوکی داری قبول کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔